share and subscribe. Engineer Mufti Atif. دنیا میں انسان بہت ساری چیزوں سے نفع اٹھاتا ہے اور وہ ساری چیزیں مادی چیزیں ہوتی ہیں، بے جان چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان نفع اٹھاتا ہے۔ انسان لکڑی سے نفع اٹھاتا ہے، اور جب سے انسان ہوش سنبھالا ہے تب سے ہی، جب سے انسان دنیا میں آئے ہیں تب ہی سے لکڑی سے نفع اٹھانا جاری ہے۔ لکڑی سے نفع اٹھانے کی مختلف شکلیں ہیں۔ ہر زمانے میں لکڑی سے نفع اٹھانے کے طرح طرح طریقے ایجاد کیے گئے اور ان طریقوں کو استعمال میں لایا گیا، اور اب اس قدر جدید مشینیں لکڑی کو چھیننے اور ان کو تیار کرنے کی میدان میں آ چکی ہیں کہ بندے کو حیرت ہوتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، لوہے کو نازل کیا تو انسان کو لوہے سے نفع اٹھانے کے مختلف طریقے سکھلا دیے، اور جب سے انسانیت اس دنیا میں ہے آپ جانتے ہیں لوہے سے نفع اٹھایا جا رہا ہے۔ کبھی تلواریں بنتی تھیں، آج کلاشنکوفیں بنتی ہیں، کبھی زرہیں بنتی تھی، آج ٹینک بنتے ہیں، کبھی اس سے چھوٹا موٹا سامان بنتا تھا، آج اس لوہے سے بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے جہاز اور بڑے بڑے ہیلی کاپٹر اور بہت ساری چیزیں بنتی ہیں۔ انسان لوہے سے مستقل نفع اٹھا رہا ہے۔ اسی طرح انسان پانی سے نفع اٹھا رہا ہے۔ پانی سے نفع اٹھانے کی، اس کو بھاپ بنا کے انجن چلانے کی اور طرح طرح کی شکلیں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ سب سے بڑی مثال یہ بجلی ہے کہ پانی کے ذریعے سے انسان بجلی بنا رہا ہے۔ اسی طرح انسان ہوا سے نفع اٹھا رہا ہے، آگ سے نفع اٹھا رہا ہے۔ انڈسٹری میں بے شمار چیزیں آگ کے استعمال کر کے بنتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے شیشے کی، آج سے کئی سال پہلے شیشہ بننے کا اتفاق ہوا دیکھنے کا، تو میں حیران تھا کہ یہ شیشہ بنتا کیسے ہے۔ تو ایک بھٹی تھی جس میں ریت کو جو ہے وہ اس قدر زیادہ گرم کیا جاتا ہے کہ وہ بالکل مائع بن جاتی ہے، اور اس کو جیسی چاہے شکل میں پھر اس کو موڑ دیا جائے۔ تو وہ بھٹی کا ٹیمپریچر شاید 3400 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس پہ شیشے لگے ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم شیشے کے اوپر لوہے کا پیس ہے وہ ہٹا دیتے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ ایک بڑی اونچے سا سٹول تھا، اس پہ کھڑا ہو کر جب میں نے وہ شیشے کا وہ اوپر والا کور اٹھایا تو اس شیشے میں ہی کوئی اتنی حدت تھی اور اندر کوئی اس قدر گرمی تھی کہ میں تو پہلے مجھے جھٹکا لگا، میں پیچھے گرنے لگا۔ انہوں نے مجھے پکڑا کہ بھائی سنبھل کے کھڑے ہو۔ تو اب یہ کہہ رہا تھا کہ آگ کے فائدے، انسان نے طریقے سیکھے، ایجاد کیے آگ سے فائدہ اٹھانے۔ تو یہ بے جان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے طریقے ہیں جو انسان استعمال کرتا ہے۔ اگر غور کریں گے تو اسی طرح ہم جانداروں سے بھی، انسانوں سے بھی اور حیوانوں سے بھی، یعنی ذوی العقول یا روح والی چیزوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، مسلسل فائدہ اٹھاتے چلے جاتے ہیں۔ گھوڑا ہے، گائے ہے، بکری ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، انسان ہمیشہ سے ان سے فائدہ اٹھاتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے اندر اولاد اور والدین ہیں، میاں اور بیوی ہیں، اور اسی طرح بہن اور بھائی ہیں، مختلف رشتے ہیں۔ انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ان کو فائدہ پہنچاتا بھی ہے اور فائدہ اٹھاتا بھی۔ تو میرے بھائیوں، اصل بات اور اصل سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سننا، یہ سب مخلوق ہے، اس مخلوق سے ہم اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، جو ہمارا خالق ہے ہم اس کی ذات سے کیسے نفع حاصل کر سکتے ہیں، یا اس کے خزانوں کا نفع کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ اصل سوال ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ مخلوق سے تو نفع اٹھا ہی رہے ہیں، خالق کا نفع بھی ہمیں پہنچ جائے۔ خالق کی ذات تو مستور ہے، 70 پردوں کے اندر چھپی ہے، جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی، لیکن خالق ہر جگہ موجود ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کی جو تفسیر علماء نے، محدثین مفسرین نے کی ہے، جو راج تفسیر ہے،
الاول سب سے پہلے اللہ ہیں، الآخر سب سے آخر میں اللہ ہوں گے، الظاہر اپنی نشانیوں سے اس قدر زیادہ واضح اور ظاہر ہے اللہ، اس کی ذات اتنی ظاہر ہے، ہر چیز سے اس کا وجود اور اس کی نشانی تبکتی ہے۔ الباطن اپنی ذات میں وہ ایسا مستور ہے کہ کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا، نہ اس تک پہنچ سکتا ہے۔ تو ذات تو اس کی ظاہر ہے اور مستور بھی ہے، ہمیں سوال یہ ہے کہ ہم نے اس کی ذات سے کیسے نفع پانا ہے۔ اصل نفع تو وہی ہے جو ہم اللہ کی ذات سے، اس کی رحمت کے، اس کے فضل کے خزانوں سے حاصل کریں۔ باقی سب نفع ناپائیدار ہیں، اور اللہ کی ذات سے جو نفع حاصل ہوگا وہ اصل پائیدار ہوگا، وہ اصل نفع ہوگا، وہ نفع اس سے دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔